کشمیر پر ظلم ہو رہا ہے، وہاں مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی خواتین کی عزت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، یہ بالکل حقائق ہیں۔ اور جو ویڈیوز آتی ہیں، جو ابھی 17-18 دن سے جو کرفیو لگایا ہوا ہے کشمیر میں، جو ویڈیوز آتی ہیں، یہ تو اس ظلم کا 10% بھی نہیں ہے، یہ اس ظلم کا 10% بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہاں ٹی وی بند ہیں، انٹرنیٹ بند ہے، سوشل میڈیا بند ہے، تو وہاں سے تو آپ کو کچھ موصول ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب کہ ہمیں جو ویڈیوز مل رہی ہیں، جو رپورٹیں مل رہی ہیں، یہ اس ظلم کا 10% بھی زیادہ ہے۔ کیسے ملے گا ہمیں جب وہاں انٹرنیٹ بند کیا ہوا ہے، سوشل میڈیا بند کیا ہوا ہے، کوئی چیز آگے شیئر نہیں کر سکتا، بھیج نہیں سکتا، ساری دنیا کے عالمی میڈیا پر پابندی لگائی ہوئی ہے، اپنے میڈیا پر نہیں، عالمی میڈیا پر پابندی ہے، کوئی عالمی میڈیا کا ادارہ وہاں جا کے وہاں ظلم کی کوریج نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ کشمیر پر ایک تو انہوں نے ناجائز قبضہ کیا انڈیا نے، دوسرا وہاں کے مسلمانوں پر ظلم بھی کر رہا ہے، اور ظلم بھی ایسا کر رہا ہے جو ناقابل بیان ہے۔ اب ایسی صورت میں اس موقع پر انسان کو کہتے ہیں نا، جب مشکل آتی ہے تو دوست اور دشمن کا پتہ چل جاتا ہے، آپ کا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے۔ تو یہ بھی ایک مسلمان کو اللہ نے عقل دی ہے، تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس موقع پر کون میرے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے، کون میرے ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا۔ اور ایک بات اس میں یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب ہم یہاں رونا روتے ہیں نا، جب ہم یہاں پیٹ رہے ہوتے ہیں کہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، اس کے لیے آواز اٹھاؤ، شام میں ظلم ہو رہا ہے، اس کے لیے آواز اٹھاؤ، برما میں ظلم ہو رہا ہے، اس کے لیے آواز اٹھاؤ، تو ہمارے جو لبرل لوگ ہوتے ہیں نا، سیکولر، وہ کہتے ہیں یار اپنے ملک کی فکر کرو، ملک میں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ مولوی صاحب کو فلسطین کی پڑی ہوئی ہے، کہتے ہیں نا، نہیں کہتے؟ یہ جو لبرل لوگ ہیں کہتے ہیں ملک میں یہ مسئلہ ہو گیا، کرپشن ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے۔ مولوی صاحب جمعے میں بیٹھ کے فلسطین کی بات کرتا ہے، کبھی شام کی بات کرتا ہے۔ اگر یہی ہمارا رویہ رہا تو پھر بڑی معذرت کے ساتھ آپ کا کشمیر کا مسئلہ ہے تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، پھر یہ فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے، پھر یہ سعودی عرب کا مسئلہ نہیں ہے، پھر یہ متحدہ عرب امارات کا مسئلہ نہیں ہے، پھر یہ ترکی کا مسئلہ نہیں ہے، پھر یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ ان کے ملک میں تو اور بہت سے مسائل ہیں، وہ ان کو حل کریں یا آپ کے مسائل کو حل کریں۔ کہتے ہیں نا تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، ان پہ جب مسئلہ آئے تو آپ یہ کہیں کہ یار اپنے ملک کی فکر کرو، چھوڑو فلسطین کو، تو جب آپ پہ مسئلہ آئے گا تو وہ یہی کہیں گے یار اپنے ملک کی فکر کرو، چھوڑو پاکستان کو۔ یہ وہ چیزیں جو ہم سمجھاتے ہیں، شریعت نے جو ہمیں امت کا کانسیپٹ دیا ہے وہ ان ملکوں کی حدود سے بالا تر ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دل میں درد رکھتا ہے، المؤمن للمؤمن کالبنیان، حضور نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان مومن آپس میں بھائی ہیں۔ المسلمون کجسد واحد، مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ ان اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، اگر جسم کے کسی ایک عضو میں تکلیف ہو پورا جسم بے خوابی کا شکار ہوتا ہے، پورا جسم بخار میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ سر میں درد ہو تو ہاتھ یہ کہے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، سر جانے اس کا کام جانے۔ ہاتھ میں درد ہو تو سر یہ کہے یہ ہاتھ کا مسئلہ ہے، یہ میرا ہیڈک نہیں ہے، ہاتھ جانے اس کا کام جانے، میں نے تو سونا ہے۔ جب ہاتھ میں درد ہوگا تو پورے جسم میں درد ہوگا۔ یہ جو امت کا کانسیپٹ دیا ہے اسلام نے، یہ اسی لیے دیا ہے۔ کہتے ہیں نا اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بے تاب ہو جائے۔ اگر کسی دنیا کے کونے میں کسی مسلمان کو کانٹا چبھے، یہاں آپ کے دل میں اس کا درد ہونا چاہیے اگر آپ مسلمان ہیں۔ اگر کوئی مسلمان ہے قرآن اور حدیث کی روح سے دنیا میں کہیں بھی کسی بھی مسلمان پہ ظلم ہو، آپ کے دل میں اس کا درد ہونا چاہیے، اور محض درد بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے اپنا کردار بھی ادا کرنا چاہیے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، ہماری جو یونیورسٹیاں ہیں، ہمارے جو کالج ہیں، وہ زبانی جمع خرچ تو ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو بہت سکھا دیتے ہیں کہ ملک سے محبت کرنی ہے، اور ملک کے ترانے بھی پڑھیں گے اور گیت بھی گائیں گے۔ جب ملک پہ کڑا وقت آئے گا، جب مشکل حالات آئیں گے
تو یہ پڑھے لکھے لوگ ملک سے چلے جاتے ہیں. اگر ان کو وہاں تنخواہ زیادہ مل رہی ہے، پاکستان میں کم مل رہی ہے، تو کہتے ہیں یار ہم جائیں گے امریکہ میں کام کریں گے، پاکستان میں کیا کرنا ہے. اسکول میں تو سارے 10 سال 20 سال پڑھتے رہے پاکستان سے وفاداری، پاکستان سے وفاداری. کہاں گئی وہ وفاداری؟ وفاداریاں ایسی ہوتی ہیں 10,000 روپے کے لیے ملک چھوڑ کے چلے جاؤ، 20,000 روپے کے لیے ملک چھوڑ کے چلے جاؤ. یہ زبانی جمع خرچ سے نہیں ہوتا. پاکستان زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد. پاکستان کے لیے کردار کون ادا کرتا ہے؟ نعروں سے قوموں کے مسائل حل نہیں ہوتے، کردار سے مسائل حل ہوتے ہیں. کردار کون ادا کرتا ہے اور کتنا ادا کرتا ہے یہ دیکھا جاتا ہے. آپ اپنے ذاتی مفادات پر ملکی مفادات کو کتنی ترجیح دیتے ہیں؟ آپ اپنے خاندانی مفادات پر ملکی مفادات کو کتنی ترجیح دیتے ہیں؟ آپ کی نظر میں آپ کی ذات افضل ہے یا آپ کی نظر میں آپ کا ملک افضل ہے؟ آپ کے لیے ذاتی مفادات زیادہ افضل ہیں یا ملکی مفادات زیادہ افضل ہیں؟ پتہ اس سے چلتا ہے. تو ایک بات ہمیں ان حالات سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہم امت بنیں، اتحاد اور اتفاق پیدا کریں. جب دنیا میں کہیں کسی مسلمان پر ظلم ہو، دنیا کے ہر مسلمان کو اس کا دکھ اور درد محسوس ہو، اس وقت کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ان کے ملک کا مسئلہ ہے، ہمارے ملک کا مسئلہ نہیں ہے. یہ اسلامی حکم نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے یہ بات کہ آپ یہ کہیں یہ ان کے ملک کا مسئلہ ہے، ہمارے ملک کا مسئلہ نہیں، یہ مسلمان کا مسئلہ ہے. اگر یہی ہمارا رویہ رہا تو آج ساری مسلم دنیا، آج ہم رونا رو رہے ہیں نا، کوئی بھی مسلمان ملک کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستان کے ساتھ، سوائے اس کے کہ بیانات دے دیں. ہم اس مسئلے کے جو ہے نا منصفانہ حل چاہتے ہیں اور مذاکرات سے حل چاہتے ہیں. سارے ملکوں نے اس طرح کے بیانات ہی دیے نا، اور تو کچھ بھی نہیں کیا سوائے ترکی کے کہ ترکی نے یہ کہا ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور تو کسی نے کوئی بیان. ہم لوگ بھی یہی کرتے ہیں. اب پاکستانی حکومت پریشان ہے کہ ساری دنیا کیوں خاموش ہے، عرب ملک کیوں خاموش ہیں، کشمیر کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ تو بھائی وہ بھی تو آپ سے پوچھیں گے آپ نے کتنی آواز اٹھائی ہے ہمارے لیے. ہم اٹھاتے ہیں، مولوی اٹھاتے ہیں، عوام اٹھاتی ہے. عالمی سطح پر حکومت کی آواز کو دیکھا جاتا ہے کہ حکومت نے کیا کیا ہے کسی ملک کے لیے. ہماری آواز کو نہیں دیکھا جاتا، عوام کی آواز کو نہیں دیکھا جاتا. حکومت نے بحیثیت ایک ریاست کیا کردار ادا کیا ہے کسی دوسرے ملک کے لیے. یہ وہ مسلم امہ کا تصور ہے، یہ وہ ایک امت واحدہ کا تصور ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے. اس پر ہمیں اپنے آپ کو لانا ہوگا. جب ہم ایک امت بنیں گے اور ان جغرافیائی جو فرضی لکیریں کھینچی گئی ہیں ان حدود سے ماورا ہو کر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے سوچے گا. 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، لیکن کفار نے ان کو اس طرح تقسیم کیا ہوا ہے. یہ جزیرت العرب ہے، جزیرت العرب پورا ایک ملک تھا. اس وقت وہ 12 ملک بنے ہوئے ہیں. 12. سعودی عرب الگ ہے، شام الگ ہے، فلسطین الگ ہے، لبنان الگ ہے، اردن الگ ہے، قطر الگ ہے، کویت الگ ہے، بحرین الگ ہے. اتنے ملک ہیں، آپ نقشے میں جا کر دیکھیں. قطر سعودیہ کے خلاف ہے، سعودیہ قطر کے خلاف ہے، شام سعودیہ کے خلاف ہے، سعودیہ شام کے خلاف، آپس میں لڑایا ہوا ہے ان کو. ہماری حکومت کی اس وقت یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں اب اس بات کی طرف آتا ہوں کہ ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں. پہلے نمبر پر انفرادی طور پر ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. دوسرے نمبر پر میں حکومت کی ذمہ داریوں کی طرف آتا ہوں. ہماری انفرادی ذمہ داری سب سے پہلے نمبر 1 دعاؤں کا اہتمام کریں. اس طرح کے مواقع پر جب عموماً کہا جاتا ہے بھائی دعا کریں دعا کریں، تو ہمارے بہت سارے مسلمان کہتے ہیں یار دعاؤں سے مسئلے حل نہیں ہوتے. یہ بہت خطرناک جملہ ہے. کس سے مانگیں؟ اللہ سے نہ مانگیں، امریکہ سے مانگیں، برطانیہ سے مانگیں. بھائی دعاؤں سے مسئلے حل نہیں ہوتے تو کس سے ہوتے ہیں؟ آپ کی ذمہ داری تو یہی ہے نا، آپ دعا تو کریں. لیکن دعا کون کرتا ہے؟ جس کے دل میں درد ہوتا ہے. آپ کے دل میں درد ہوگا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو کشمیر آپ کو یاد آئے گا نا، فلسطین یاد آئے گا. اور اگر آپ کے دل میں یہی درد ہے کہ میری تنخواہ بڑھ جائے، میرا قرضہ اتر جائے، میری بیماری ٹھیک ہو جائے، اپنی ذات کے دکھ درد ہیں، تو ہاتھ جب اٹھیں گے تو یہی دعا ہوگی کہ اللہ میرے قرضے اتر جائیں، غم ختم ہو جائیں، بیماریاں ختم ہو جائیں. کشمیر تھوڑی آپ کو یاد آئے گا. پہلے نمبر پر حدیث میں سینکڑوں دعائیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اس طرح کے مواقع پر ثابت ہیں. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یا اللہ ہم آپ کو ان پر مسلط کرتے ہیں، ان کے شر سے ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا ورد کریں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا ورد کریں. دعاؤں کا اہتمام کریں. ہر دعا میں دعا سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہے مومن کے پاس. اگر ساری امت مسلمہ، ہوتا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟
مسئلہ یہ ہے کہ مولوی صاحب نے تقریر کی، بعد میں نہ مولوی صاحب کو یاد رہتا ہے نہ مقتدی صاحب کو یاد رہتا ہے. ہم دعا کرتے ہی نہیں ہیں، اور کرتے بھی ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ یار دعا سے کیا ہوتا ہے. اگر اس طریقے سے حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا يقبل عن قلب لاہ غافل، اللہ غافل دل سے دعا کو قبول نہیں کرتا. اگر آپ یہی سوچ کے دعا کر رہے ہیں کہ قبول ہونی ہی نہیں ہے تو کہاں سے قبول ہوگی؟ انا عند ظن عبدی بھی، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. نمبر ایک، دعاؤں کا اہتمام کریں، ہر نماز میں ہر دعا میں ان کے لیے دعا کریں، اور اس امید کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ ہماری دعاؤں سے اللہ مسئلہ حل کرے گا. دعاؤں کا اہتمام کریں.